اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 255 255 جو کہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ, none has the right to be worshipped but He. اللہ لا الہ الا ہوا جو آتا ہے تو اللہ ہو تو وہ ہے اللہ, اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. The ever living, the one who sustains and protects all that exists. وہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کی زندگی, اس کی حیات کسی پہ مطلب نربھر نہیں کرتی, لیکن ہم سب کی, باقی سب کی حیات جو ہے زندگی وہ اللہ پہ مطلب نربھر کرتی ہے, ڈیپینڈ کرتے ہیں سب. اور وہ ہے جو سب کو پالتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, جو بھی مطلب جس کا بھی وجود ہے اور جو بھی پوری مخلوق جو اللہ کی ہے. نیدر سلمبر نور سلیپ overtakes him. نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. اور سب کچھ اسی کا ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ بھی, اور جو زمین پر ہے وہ بھی. Who is he that can intercede with him except with his permission? کون ہے جو سفارش کرے اور وہ بھی یعنی کہ مطلب اللہ کے سامنے, اور اللہ جس کو اجازت دے گا صرف سوائے اس کے, یعنی اللہ کے پاس سفارش کرنی پڑے گی نا, تو اللہ جب اجازت دے گا تو تم کر سکتے ہو, ورنہ تو تم نہیں کر سکتے. He knows what happens to them, his creatures in this world, and what will happen to them in the hereafter. وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر میری مخلوق کے ساتھ یعنی کیا ہوتا ہے, یا ان لوگ کیا کرتے ہیں, مطلب ان لوگ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ دنیا میں کیا ہوگا, اور ایک یہ کہ پھر آخرت میں کیا ہوگا. تو پہلے کیا اور بعد میں کیا, آگے کیا اور پیچھے کیا, یعنی وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. And they will never compass anything of his knowledge except that which he wills. اور احاطہ نہیں کر سکتے وہ اس کے علم کا, جو کچھ بھی یعنی کہ وہ جو خود اپنی مرضی سے چاہتا ہے سوائے اس کے, یعنی وہی دے گا وہ. His kursi extends over the heavens and the earth. اور اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے, چھائی ہوئی ہے. And he feels no fatigue in guarding and preserving them. اور اللہ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی ان کو دیکھنے اور سنبھالنے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے. And he is the most high, the most great. اور وہ بہت ہی بلند ہے, اور وہ بہت ہی عظیم ہے. The virtue of آیت الکرسی. آیت الکرسی کی فضائل. This is آیت الکرسی, and tremendous virtues have been associated with it. For the authentic hadith describes it as
the greatest ayah in the book of Allah. یعنی یہ اس کا سب سے بڑا جو ورچو کہ آیت الکرسی جو ہے اس کے بارے میں تو بہت ساری ہیں اور بھی، لیکن یہ حدیث جو ہے جو کہ جس کے اندر کہا گیا کہ بہت ہی عظیم آیت ہے یہ اللہ کی کتاب میں. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابی بن کعب سیڈ دیٹ کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ the prophet asked him about the greatest ayah in the book of Allah، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے اللہ کی کتاب میں. And Ubay answered, Allah and his messenger know better. تو وہ لوگ ایسا ہی جواب دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ اچھا بہتر جانتے ہیں. When the Prophet repeated his question several times, Ubay said, آیت الکرسی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا یہی سوال. تو جب بار بار پوچھا تو تب جو ابئی ہیں انہوں نے کہا آیت الکرسی. The Prophet commented، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ آبَا الْمُنذِرِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ. Congratulations for having knowledge. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکبادی دی کہ او ابو المنذر، یعنی ان کے بیٹے کا نام، جو او ابو المنذر مبارک ہو یہ جو تمہارے پاس جو یہ علم ہے اس کے لیے. By he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. This ayah has a tongue، اس آیت کی زبان ہے. And two lips، اور اس کے دو ہونٹ بھی ہیں. With which she praises the king Allah next to the leg of the throne، یعنی جو عرش ہے، تھرون ہے جو اللہ کا، اس کے جو مطلب لیگز ہے، یعنی وہ ہے نا کرسی، یعنی جہاں پر اللہ کا فٹ سٹول. یعنی تو بولے اس آیت کی زبان ہے، دو ہونٹ ہے، اور وہ اللہ کے تھرون کے جو پیر رکھتے جہاں پائیتی ہوتی ہے وہاں پر یہ اللہ کی بہت ہی حمد اور ثنا کرتی ہے. This hadith was also collected by Muslim, but he did not include the part that starts with by he in whose hand. یعنی وہ جو قسم کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پارٹ انہوں نے اندر مطلب لیے نہیں ہے صحیح مسلم میں. Imam Ahmad recorded that Abu Ayyub said that he had some dates and a ghaul used to take some, and he complained to the Prophet. ابو ایوب جو ہے ان کے پاس کچھ کھجور تھی اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ یہ جو غاول ہے وہ اس میں سے لے لیتی ہے کچھ. تو وہ غاول کون ہے؟ The Prophet said to him, when you see her, say in the name of Allah, answer to the messenger of Allah. تو جب بولے تم اس کو دیکھو تو اس کو بسم اللہ بولنا اور پھر بولنا کہ آنسر ٹو دا میسنجر آف اللہ، جاؤ رسول اللہ کو جواب دو. تو یہ غول جو ہے نا یہ وہ ہے جو رات کے وقت جو جن نکلتے ہیں، یعنی رات کے جن جو ہوتے ہیں ان کو غول بولتے ہیں. Abu Ayyub said that when she came again, he said these words and he was able to grab her. تو جب انہوں نے یہ الفاظ جو رسول اللہ نے بتائے تھے وہ انہوں نے جیسے بولے تو وہ اس کو پکڑ سکے. She begged، تو وہ بھیک مانگنے لگی. I will not come again، میں دوبارہ نہیں آؤں گی. So Abu Ayyub released her، تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا اس کو. Abu Ayyub went to the Prophet and Prophet asked him, what did your prisoner do? تو جب وہ ابو ایوب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا جو قیدی اس کا کیا ہوا، اس نے کیا کیا. Abu Ayyub said, I grabbed her and she said twice, I will not come again, and I released her.
بولے میں نے پکڑ تو لیا تھا اس کو لیکن اس نے 2 مرتبہ کہا میں نہیں آؤں گی میں نہیں آؤں گی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. The prophet said she will come back. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آئے گی. Abu Ayyub said, so I grabbed her 2 or 3 times, yet each time I would release her when she vowed not to come back. تو بولے میں نے 2-3 مرتبہ اس کو پکڑا لیکن جب جب اس نے یہ کہا کہ نہیں میں قسم کھاتی ہوں میں نہیں آؤں گی، تو اب تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. I would go to the prophet who would ask me. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے what is the news of your prisoner؟ تمہارے قیدی کا کیا خبر ہے؟ I would say I grabbed her, then released her when she said that she would not return. بولے میں نے پکڑ تو لیا تھا اسے لیکن پھر چھوڑ دیا جب اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں آؤں گی نہیں آؤں گی. The prophet would say that she would return. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں وہ واپس آئے گی. Once I grabbed her and she said release me and I will teach you something to recite so that no harm touches you. That is Ayat al-Kursi. تو بولے ایک مرتبہ جب اس کو میں نے پکڑا تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے میرے کو چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گی اور وہ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گی جس کی تلاوت تم نے کی نا تو تمہیں کوئی بھی چیز کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ہارم نہیں کر رہا تم کو، ہارم یعنی کوئی بھی نقصان تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی. Abu Ayyub went to the prophet and told him, and the prophet said, she is liar, but she told the truth. تو جب وہ پھر سے دوبارہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو جھوٹی ہے لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچی ہے. At-Tirmidhi recorded this hadith in the chapter of the virtues of the Quran and said, حسن غریب، یعنی کہ اس کے لیے انہوں نے یہ لکھے اور اس کو اپنی الترمذی نے اپنی اس میں ڈالے حدیث میں. In Arabic, غول refers to the jinn when they appear at night. رات کے وقت جن جو ظاہر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں غول. البخاری recorded a similar story in his Sahih from Abu Huraira. اور البخاری کے اندر ایک مطلب ایسی ہی مطلب جو سٹوری ہے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی ان کی طرف سے آئی ہے. ان دا چیپٹر آن دا ورچوز آف دا قرآن اینڈ دا ڈسکرپشن آف شیطان، یعنی قرآن کی فضیلتیں اور شیطان کی مطلب اس کے بارے میں اس کا ڈسکرپشن یعنی اس کے بارے میں بیان. ان دس نریشن ابو ہریرہ سیڈ، اور اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے کہا Allah's messenger assigned me to keep watch over the sadaqah, charity of Ramadan. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپوائنٹ کیا مطلب کہ یہ جو صدقہ چیریٹی جو بھی رمضان کا ہے اس کے اوپر پورا مطلب دھیان رکھو. A person snuck in and started taking handfuls of food stuff. تو کھانے پینے کی جو چیزیں تھی وہ ایک بندہ آیا اور اس نے جلدی جلدی اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں لینا شروع کر دیا. تو I caught him and said, by Allah, I will take you to Allah's messenger. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر میں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. He said, release me for I am meek and have many dependents and I am in great need. تو اس نے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں بہت ہی کمزور ہوں اور بہت ہی مطلب وہ ویک ہوں، اور یعنی مطلب جیسے وہ ہوتے ہیں نا جیسے نرم ایک دم، اور پھر میں مطلب میرے بہت سارے ہیں ڈیپینڈنٹس یعنی میرے مطلب جو بھی فیملی کے، اور وہ سب کے سب بہت ہی ضرورت مند ہے، تو اس لیے پلیز مجھے چھوڑ دو. I released him and in the morning Allah's messenger asked me, what did your prisoner do yesterday, O Abu Huraira? تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے کہ تمہارے قیدی نے کل کیا کیا تھا او ابو ہریرہ. I said, O Allah's messenger, he complained of being needy and of having many dependents. So I pitied him and let him go. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میرے پاس شکایت کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی مطلب ضرورت مند ہے اور اس کے بہت سارے مطلب لوگ ہیں جن کے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، تو مجھے رحم آیا اس پہ تو میں نے اسے جانے دیا.
Allah's messenger said, indeed he told you a lie and he will be coming again. बोले उसने झूठ बोला है तुम्हें और वो फिर से आएगा. I believed that he would show up again, for Allah's messenger had told me that he would return. तो मैंने इस बात पे यकीन किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा है तो वो जरूर आएगा. So I watched for him, और मैं फिर उसकी ताक में रहा. When he showed up and started stealing handfuls of food stuff. तो जब वो दिखा और उसने जल्दी जल्दी खाने की चीजें चोरी करना शुरू की. I caught hold of him again and said, I will definitely take you to Allah's messenger. तो मैंने उसे पकड़ लिया और फिर मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें यकीनन लेके जाऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. He said, leave me, for I am very needy and have many dependents. I promise I will not come again. उसने फिर वही गिड़गिड़ा के वही सब कहा और बोला कि मैं नहीं आऊंगा दोबारा. I pitied him and let him go. तो मैंने भी उसके ऊपर रहम खा के उसको छोड़ दिया. In the morning, Allah's messenger asked me, what did your prisoner do last night, O Abu Huraira? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से पूछे कि तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? I replied, O Allah's messenger, he complained of his great need and of too many dependents. So I took pity on him and set him free. तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, वो शिकायत कर रहा था कि उसको बहुत जरूरतमंद है वो और उसके खाने वाले बहुत हैं और इसीलिए उसने मेरे को उस पर रहम आया तो मैंने उसको छोड़ दिया. Allah's messenger said, verily, he told you a lie, he will return. तो अल्लाह के रसूल ने कहा मतलब कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यकीनन उसने तुमसे झूठ कहा है और वो फिर से आएगा. I waited for him attentively for the third time. अब मैं फिर से उसका इंतजार कर रहा था बिल्कुल चौकन्ना होके. And when he came and started stealing handfuls of foodstuffs, I caught hold of him and said. तो जब फिर से वो आया और उसने खाना चुराना शुरू किया तो मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा, I will surely take you to Allah's messenger, as it is the third time you promised not to return, yet you return. तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा और ये तीसरी बार है लेकिन फिर भी तुम आए. He said, let me teach you some words which Allah will give you benefit from. अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ जिससे कि अल्लाह तुम्हें उसके अंदर बहुत ही फायदा देगा. I asked, what are they? उन्होंने कहा क्या है वो? He replied, whenever you go to bed, recite Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, till you finish the whole verse. और end तक का वहां तक तुम इसको पढ़ो. If you do so, Allah will appoint a guard for you, who will stay with you. तो अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह तुम्हारे लिए एक मतलब फरिश्ता जो तुम्हारी मतलब हिफाजत करने के लिए मुकर्रर करेगा और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा. And no shaitan will come near you until morning. और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास आ नहीं सकेगा. So I released him. तो मैंने उसे छोड़ दिया. In the morning, Allah's messenger asked, what did your prisoner do yesterday? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे कैदी ने क्या किया कल रात? I replied, O Allah's messenger, he claimed that he would teach me some words by which Allah will grant me some benefit. So I let him go. कि उसने मुझे या रसूलुल्लाह उसने मुझे कहा कि वो मुझे कुछ सिखाएगा जो कि मतलब अल्लाह जिसके लिए मेरे लिए मुहाफिज मुकर्रर करेगा और जिससे मुझे फायदा भी होगा. तो मैंने उसे जाने दिया. अल्लाह मैसेंजर आज व्हाट आर दे, क्या है वो? I replied, he said to me, whenever you go to bed, recite Ayatul Kursi from the beginning to the end. कि उसने मुझसे कहा कि जब तुम सोने जाते हो तो तुम आयतल कुर्सी जो है उसकी तिलावत करो शुरुआत से लेके आखिर तक. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम. He further said to me, if you do so, अगर तुमने ऐसा किया, Allah will appoint a guard for you who will stay with you and no shaitan will come near you until morning. तो अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए एक मुहाफिज जो है मुकर्रर करेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा. One of the narrators then commented that the companions were very keen to do good deeds. कि यानी सहाबा कराम जो थे
وہ ہمیشہ مطلب ہے نا اچھے نیک اعمال کرنے کے لیے بہت ہی تیار رہتے تھے. The Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, he spoke the truth, اس نے سچ کہا ہے, although he is a liar, جبکہ وہ خود ایک نمبر کا جھوٹا ہے, یعنی مطلب جھوٹا ہے وہ. Do you know whom you were talking to these 3 nights, O Abu Huraira? تمہیں معلوم ہے ابو ہریرہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے 3 رات؟ ابو ہریرہ said no, مجھے نے کہا نہیں. He said it was شیطان, وہ تو شیطان تھا خود ہی. النسائی also recorded this hadith in Al-Yawm wal-Layla. Allah's greatest name is in Ayat al-Kursi. اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ آیت الکرسی میں ہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ اسما بنت یزید بن السکن said رضی اللہ عنہ, I heard the messenger of Allah say about these 2 ayat. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ, none has the right to be worshipped but he, or the ever living, the one who sustains and protects all that exists. تو یعنی اللہ جس کے سوا کسی کا رائٹ نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے سوائے اس کے, اور وہ ہے حی یعنی ہمیشہ زندہ, اور قیوم جو سب کی مطلب دیکھ بھال کرنا, ان کی حفاظت کرنا, جو بھی مطلب موجود ہے یعنی جو بھی مطلب ہیں مخلوق میں سے. تو یہ ہے آیت الکرسی 255 سورہ بقرہ. اینڈ دوسری تھی الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, الف لام میم, Allah, none has the right to be worshipped but he, the ever living, the one who sustains and protects all that exists. تو ورڈنگز میجورٹی سیم ہے اور اس کے اندر کے ورڈز بھی بہت ملتے جلتے ہیں, اور یہ ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران, اور اس کی آیت نمبر 1 تو الف لام میم ہے, اور آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سیم, کہ اللہ اس کے سوا کسی کا کوئی حق نہیں, رائٹ نہیں کہ ان کی بندگی کی جائے سوائے اللہ کے, اور وہ ہمیشہ زندہ ہے, زندہ و جاوید, اور وہ جو ہے وہ سب کو پالتا بھی ہے اور سب کی حفاظت بھی کرتا ہے, جو بھی مطلب لوگ جو بھی موجود ہیں. دے کنٹین ان فیہا اسم اللہ العظم, they contain Allah's greatest name. This is also the narration collected by Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah, and At-Tirmidhi said Hasan Sahih, کہ یہ بالکل ایک دم صحیح حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان فیہما, یعنی اس کے اندر ہے اسم اللہ العظم, اللہ کا وہ نام جو بہت اعظم ہے یعنی کہ بہت گریٹ. Further, Ibn Marduvia recorded that Abu Umama reported that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسم اللہ العظم الذی اذا دعی بہ اجاب فی ثلاث سورۃ البقرہ و آل عمران و طٰہٰ. Allah's greatest name, اللہ کے عظیم نام, if he was supplicated with it, اور اگر اس سے دعا مانگی جائے اللہ سے, he answers the supplication, وہ دعائیں جو ہے اس کا جواب دیتا ہے, قبول کرتا ہے, is in 3 surahs, یہ 3 سورہ کے اندر ہے, البقرہ, آل عمران and طٰہٰ. ہشام بن عمار the خطیب orator of Damascus, یعنی خطیب ہیں یہ ہشام بن عمار ڈماسکس کے, one of the narrators in the above narration said, as for al-Baqarah it is in اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی سورہ بقرہ کی جو بات ہے تو اس کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے, اللہ, none has the right to be worshipped but he, the ever living, the one who sustains and protects all that exists, یہ جو کوئی بھی ہے زندہ اس سب کا حفاظت کرنے والا
اور ہمیشہ زندہ. اینڈ آل عمران اٹ از ان الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. Alif Lam Mim. Allah, none has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. اور آل عمران کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے، پہلی آیت اور سیکنڈ نمبر کی، جس میں الف لام میم، پھر اس کے بعد وہی سیم ہے ریپیٹیشن کہ اللہ اور نہیں ہے کسی کا بھی رائٹ کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اس کے، اور وہ ہے جو ہمیشہ زندہ اور سب کا مطلب ٹیک کیئر کرنے والا. وائل ان تاہا، اور سورۃ تاہا جو ہے اس کے اندر ہے اٹ از ان وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ and all faces shall be humbled before Allah, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. یہ سورۃ تاہا جو ہے 20 نمبر کی سورہ ہے یہ، اور اس کی آیت جو ہے وہ ہے 111 یعنی 111. اس آیت کے اندر بھی اس میں عزم ہے کیونکہ کامن ورڈز جو چلے آ رہے ہیں وہ ہے حی القیوم، کہ سارے چہرے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور یعنی کہ اور اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ، اور وہ سب کی مطلب دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا.